Now for a question and answer session in Urdu. اب مجلس عرفان ہوگی. یہ سوال و جواب پر مشتمل پروگرام ہے جو اردو زبان میں ہے. السلام علیکم. چلیے جناب, کون ہے آپ؟ میرے پیارے آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. حضور میرا سوال ہے سورۃ توبہ کے متعلق. قرآن کی تمام سورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے, یہ سورۃ توبہ سے پہلے کیوں نہیں ہے؟ یہ سورہ توبہ کا مضمون اس قسم کا ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ڈالی گئی, کیونکہ اس میں انذار زیادہ ہے, ڈرانے کی باتیں ہیں. لیکن اس کی جگہ ایک دوسری صورت میں بسم اللہ دوبارہ آ گئی ہے, اس لیے 114 پوری ہو جاتی ہیں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام اطہر ہے اور میرے ابو کا نام محمد نور چاند ہے. میرا سوال ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کچھ بھول جائے تو بعد میں یاد آ جائے. نماز میں کچھ بھول جائے اور بعد میں یاد. اب ڈپینڈ کرتا ہے کیا بھولے ہیں. اگر تو ایک دو لفظ بھولے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی رکعت بھول گئے ہیں تو سجدہ صاف کیا کرتے ہیں. اگر سورہ فاتحہ بھول جائیں تو وہ نماز ہی نہیں ہوتی. سمجھ گئے؟ نہیں, وہ جو ہم پڑھتے ہیں آگے بات کرو پورا. اور نماز میں کچھ بھول جائے پھر بعد میں یاد آ جائے کہ نہیں پڑھا تو آخر میں جو دو سجدے کرتے ہیں ان سجدوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ آخر میں جو 2 سجدے صاحب کے کرتے ہیں اس میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اس میں دعا استغفاری کرنی چاہیے. اس کے لیے اسپیشل دعا مجھے تو یاد نہیں ہے, لیکن دعا کے اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے. آپ کو یاد ہے کوئی دعا اسپیشل؟ کوئی خاص نہیں ہے. نہیں, کوئی نہیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام لائق احمد ناصر ہے, میرے والد کا نام منور احمد ہے. حضور میرا سوال ہے حضور جب ہم عید کی نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو راستہ کیوں چینج کرتے ہیں؟ تکبیریں بہت پڑھتے ہیں نا, جاتی دفعہ بھی آتی دفعہ بھی, تو دونوں رستوں کو برکت ملے. ایک جانے کا راستہ الگ ہو, اس میں بھی تکبیریں پڑھتے جاؤ, واپسی کا راستہ الگ ہو, تو یہ ایک تبرک کے طور پر ہے. حضور السلام علیکم. میں طلحہ جماعت سے. حضور میرا سوال ہے کہ لیلۃ القدر کس طرح ظاہر ہوتی ہے اور اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے, اور کیا لیلۃ القدر جب ظاہر ہوتی ہے تو انسان کے دل میں بہت شرح صدر پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف طبیعت بے حد مائل ہو جاتی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں چھینٹا پڑے یا بجلی چمکے, یہ غلط باتیں ہیں. لیلۃ القدر تو دل کی تسکین سے ہے اور ایسی پھر قوت قدسیہ ملتی ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. حضور کیا یہ رمضان کے علاوہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے؟ نہیں, صرف رمضان میں. السلام علیکم. میرا نام محمد اکرم ہے, کرائیڈن سے میرا تعلق ہے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کشمیر میں جا کر شادی کی تھی؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کشمیر میں جا کر شادی کی تھی؟ نہیں، کوئی شادی نہیں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور، یہ ترمذی سے حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تو سفید رنگ کا تھا، تو دودھ کی طرح سفید تھا، مگر بنی آدم کی خطاؤں نے اسے کالا کر دیا. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حجر اسود جب زمین کی فضا میں داخل ہوا تو کالا ہوا، لیکن اس حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے کہ بنی آدم کی خطاؤں نے اسے کالا کر دیا، اس سے کیا مراد؟ یہ بنی آدم کی خطاؤں والا جو محاورہ ہے وہ ایک تمثیلی کلام ہے. مطلب ہے کہ دنیا والے گندے تھے اور دنیا کی فضا کثیف تھی، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی سفید ٹکڑا بھی آسمان سے گرتا ہے، جب کثیف فضا میں داخل ہوتا ہے تو جل جاتا ہے اور ضرور کالا ہو جاتا ہے. اور ہاں، قرآن کریم میں علماء کی تعریف سورۃ فاطر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اس سے ڈرتے ہیں. دوسری طرف حدیث مشکات کتاب العلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے. حضور، اس آیت کریمہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ان دو باتوں کا آپس میں جوڑ کیسے ملا دیا آپ نے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ تو آخری زمانے کے علماء کے متعلق ہے، اور یہ جو علماء ہیں اللہ سے ڈرنے والے یہ تو ہیں ہی نہیں. یہ علماء جو سچے عالم ہیں وہ اللہ سے ضرور ڈرتے ہیں، اور صرف وہی ہیں جن کو سچا علم ہو جو خدا سے ڈرتے ہیں. ایک اور ہاں کریں آپ. آج رشید صاحب نہیں آئے ہوئے اس لیے آپ کر لیں بشک. اچھا، جزاکم اللہ. سورۃ رحمان آیت نمبر 47 میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو شخص اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اور اسی سورۃ رحمان آیت نمبر 63 میں پھر فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اور ان دونوں کے علاوہ بھی 2 جنتیں ہیں. حضور، اس طرح یہ 4 جنتیں مان بعد آتی ہے یہ آیت؟ جی، اس آیت کے مان بعد آتی ہے؟ جی نہیں، پہلی 47 ہے اور پھر 63 ہے. 63 سے پہلے کیا ہے؟ اور جو شخص اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. ٹھیک. اور پھر فرمایا اور ان دونوں کے علاوہ بھی 2 جنتیں ہیں. تو یہ 4 جنتوں. کون سی آیت ہے؟ پہلی 47 ہے، پھر 63 ہے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ فرق بہت ڈال دیا بیچ میں. 63 سے پہلے کیا ہے؟ سے پہلے بتائیں گے تو پھر سمجھ آئے گی نا بات کی. جی میرے پاس اس وقت تو وہ حوالہ